سسٹم میں بنیادی طور پہ خرابیاں آ جاتی ہیں۔ میں جہاں بھی گیا آپ کو اپنی ذاتی مثال بتاتا ہوں اور اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں کہ وہ مثلا میں کسی ایک جگہ گیا تو تھانے دیے جاتے ہیں میجسٹریٹس کو، چلو جی آپ کا تھانہ لوہاری ہے، آپ کا تھانہ باٹی ہے، وہ لوہاری کے جتنے کیسز ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے، باٹی گیٹ کے آپ کے پاس جائیں گے۔ اس طرح یہ تقسیم ہوتی ہے۔ پھر چالان جو ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں۔ اچھا، عدالت میں پولیس کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، وہ ہے نائب کورٹ۔ وہ ایک سپاہی ہوتا ہے، سمجھدار سا، عام طور پہ جو وہ تجربہ کار، اس کو لگاتے ہیں۔ ایک کو ایک دفعہ لگا دیا تو پھر عام طور پہ اس کو نائب کورٹ کے طور پہ ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اس کو پروسیجر بھی آ جاتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ لیکن یہ مزے کی بات آپ یاد رکھیں کہ وہ کوئی ایسا نظام تو ہے لیکن نظام پر پابندی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کر لیا، چالان بھیج دیے، پولیس نے، تھانے والوں نے بخدمت جناب علاقہ مجسٹریٹ پیش ہوئے لکھ کے تو پروسیکیوشن کو بھیج دیا۔ پروسیکیوشن ایس پی آفس کے اندر سسٹم ہے، وہ اس کو میجسٹریٹ کی عدالت میں بھیج دیتے ہیں۔ پروسیکیوٹر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے جی، اس میں سارے کاغذات پورے ہو گئے ہیں تو یہ اٹ از اے فٹ کیس فار ٹرائل، بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ نہیں لکھتا، وہ نہیں بھیجتا تو وہ پڑا رہتا ہے، اس پر وہ اس کی ڈسپوزل ہی نہیں کرتے، کر دیا تو نامکمل کر دیا۔ اب چالان جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 173 کے ساتھ وہ وہاں جاتا ہے۔ میجسٹریٹ صاحب اس کی کاگنیزنس لیتے ہیں، یعنی اس کو مان جاتے ہیں، اس کو ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اس کا یہ سارے لوازمات پورے ہیں اس میں، تو اس کا ٹرائل شروع کیا جائے۔ وہ ملزم کو بلاتے ہیں اور پھر قانونی چارہ جوئی شروع ہو جاتی ہے۔ اب فرض کریں کہ پولیس والوں نے لکھ دیا کہ یہ جھوٹا ہے کیس، تو پرچہ جو ہے یہ خارج ہونا چاہیے، تو پولیس والے یہ اپنا سسٹم کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اب مثلا مقدمہ خارج کرنے کا اختیار صرف عدالت کو ہے، میجسٹریٹ کو ہے، وہ پولیس والے کو نہیں ہے۔ پولیس والا تو ریکمینڈ کرے گا اس کو کہ یہ کر دیا جائے، یہ خارج فرمایا جائے۔ وہ ایس پی صاحب جو ہیں ضلع کے، وہ اس پہ ریکمینڈیشن لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ اتنا سیریس بھی نہیں لیتے، ایسے 2-3 صرف فکرے لکھ دیے۔ وہ اپنا ہی اپنی یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پریروگیٹو ہے، ہماری ہی اختیار ہے، جورسڈکشن ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ تو میجسٹریٹ کی، عدالت کی مرضی ہے، سارے فیکٹس فنگرز کو لائے، دیکھے، اس کے بعد اس میں وہ پھر لکھے کہ ٹھیک ہے جی، اس کو چلایا جائے کیس کو، یا کیس کو نہ چلایا جائے، یہ ختم ہو جائے۔ میں نے جہاں بھی گئے جاتے کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ جی اب فرض کریں کہ
یہ مہینہ ہے فروری کا، تو جنوری سے کیا ہوا یا پچھلے سال کا کیا ہوا، سوری، جتنے فرض کرے پچھلے سارے 1 جنوری 2024 سے لے کر 31 دسمبر 2024 تک تمام مہینوں کی 12 مہینوں کی لے آئیں جی ایف آئی آر ہوتی ہے جو مقدمہ کیا جاتا ہے، وہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کو لاؤ جی ساری 1 2 3 ہر سال کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ابلیغ ڈال کے تو کے بعد ہے کہ یہ 2024 کی ہے، یہ 2024 یہ 25 کی ہے، یہ 23 کی ہے، یہ 22 کی ہے، وہ ہوتا ہے کہ جی فلاں سال کی یہ نمبر ہے، ہر تھانے کا علیحدہ علیحدہ نمبر ہوتا ہے، تو وہ میں لاؤ جی دکھاؤ نمبر 1 اس کا کیا بنا کہ جی چلان ہو گیا جی عدالت میں چلا گیا، اب ویریفائی کرنا چاہیے عدالت کے عملے کو کہ کیا عدالت میں بھیج دیا ہے تو اس کا نمبر لگا ہے، اسی طرح جو بھی اس پر ایکشن ہوا ہے اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، جو عام طور پر نہیں کرتے۔ اچھا پھر وہ لکھ دیا کہ جی یہ وہ خدمت جناب علاقہ مجسٹریٹ مرسل ہو گئے کہ یہ ختم ہو جائے کیس، وہ مجسٹریٹ دیکھتا ہی نہیں، کوئی سامنے میں نے دیکھا ہے ہمیشہ وہ نائب کورٹ کے پاس اتنی تھدیاں پڑی ہوتی ہیں، مسئلے کوئی بندہ ٹائم ہی نہیں ہے، کیسز ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کیسز جو کہ چل رہے ہیں جس میں لکھ دیتے ہیں پولیس والے بھی سمجھتے ہیں کہ جی تو ہمارا ہی اہم اختیار، جس کو چاہیں ہم چلان کریں، جس کو چاہیں چلان نہ کریں، وہ چلان اگر نہیں کرتے تو سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب میجسٹریٹ صاحبان اگر سن رہے ہیں تو اب وہ سارے جتنے کیسز ہیں ان کے دیکھیں، ان میں سے تمام کیسز جو ہیں جو انہوں نے چلان نہیں کیے وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ میں نے بعض کیسز میں جن میں جان تھی دیکھا کہ ایک فریق جو ہے، خاص کر لڑائی کے کیسز میں ایک فریق جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے، لیکن پولیس والا نے فار ہز اون ریزنز اس میں نہیں کیا اس نے۔ اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے اس میں پارٹیز کو بلا لیا، پولیس کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا، جب پارٹی سامنے آئی تو انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہے جناب، یہ تو پولیس والوں نے غلط رپورٹ کی ہے، آپ ہمیں سنیں۔ تو اگر علاقہ مجسٹریٹ صاحب اس کو سنیں گے اور دھیان سے سنیں گے، ساری شہادت کو پڑھیں گے، مائنڈ اپلائی کریں گے، تو پھر ان کو بعض دفعہ انصاف کرنا پڑتا ہے اور اس کو کیس شروع کرنا پڑتا ہے۔ میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ چلان فائل کریں یا شہادت لائیں، یہ دیکھنا میجسٹریٹ کا عدالت کا کام ہے کہ اس میں کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اس کی مرضی ہے، ایگری کرے پولیس رپورٹ کے ساتھ یا نہ کرے۔ پولیس کی رپورٹ جو ہے وہ حتمی بات نہیں ہے، آخری بات نہیں ہے۔ میں اتنی تفصیل میں چلا گیا ہوں چونکہ میں یہ راز درون جو ہے اس سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے بے شمار کیسز ایسے ہی۔ میجسٹریٹ صاحب کی
غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں، پروسیکیوشن کی، استغاثے کی غفلت یا نااہلی یا بے ایمانی یا کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اگر وہ ایسے ہیں تو بڑا مجھے اچھا لگا۔ مس عالیہ نیلم ہماری اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، تو آپ کرمنل کی کیا کہیں مطلب فوجداری کام کی آپ ماہر ہیں۔ میں بھی کئی دفعہ ہوا ہوں فوجداری کیسز میں، بہت محنت کرتی ہیں، وہ فائل پڑھ کے آتی ہیں اور فائل کھولتے کے ساتھ ہی وکیل کے بولنے سے پہلے جج صاحبہ جو ہیں وہ ماشاء اللہ انہوں نے خاصا پڑھا ہوتا ہے کیس، اور اس کے لیفٹ رائٹ کو سمجھتی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق پھر کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اگر آئی جی ملا ہے، آئی جی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بلایا ہوگا اور انہوں نے ان کی یہ آبزرویشن ہوگی کہ جی آپ، لیکن تھوڑے عرصے آئے انہوں نے کہہ دیا جی میں نے انسٹرکشن دے دی ہیں، لیکن اس پہ عمل شمل کوئی نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح ہی ہے کہ جو سمجھدار بندے ہوتے ہیں، جو فوجداری کو سمجھتے ہیں، وہ ذرا اپنے کیسز کو بھی پیچھا بھی کر لیتے ہیں اور اپنا وکلاء صاحبان، اب تو وکلاء بھی میں نے دیکھا ہے بہت کم دلچسپی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر جتنا چاہیں آپ بول لیں، تفتیش کر لیں، تحقیق کر لیں، لیکن فی الحال یہی ہے۔ میری طرف سے یہ گزارش ہوگی کہ پولیس کا سارا جو محکمہ ہے، جو سپروائزری سٹاف ہے، جس کا اوپر سپرویژن کرنا ضروری ہے، وہ سپروائزری رول اپنا ادا کریں۔ سارے تو نہیں دیکھ سکتے اوپر والے، لیکن چلو جتنے مثلاً پٹوار خانہ ہے تو پٹواری جو کچھ لکھتا ہے اس کے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ گرداور یا قانون گو جو نیکسٹ ہائر ہوتا ہے وہ دیکھے گا، اس کے بعد پھر اوپر نائب تحصیلدار ہوگا جو کہ سینکشننگ اتھارٹی ہے انتقال کی یا دوسرا چیز۔ تو مقصد یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور یہ فائلیں ساتھ لیے پھرنا کہ یہ مکمل کر کے بھیج دیا گا، یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ آپ جہاں تک ہے اس کو مکمل کریں، 4 لفظ ہی لکھنے ہیں نا، بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے، اب اس پر آپ نے اپنی اوپینین فائنل جو ہے وہ دینی ہے تو کریں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم پولیس کی ڈیوٹیز میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، پروٹوکول کی ڈیوٹیز اور لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی اور دوسرے تیسرے ڈیوٹیز کی وجہ سے، جو یہ پرویز مشرف کے وقت میں پھر یہ علیحدہ بھی کر دیا کہ جی انویسٹیگیشن والے علیحدہ ہیں، وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اس سے کام میں جتنی بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی۔ کوشش کی ہے گورنمنٹ نے کہ بہتری آ جائے، لیکن اگر سارے لوگ اپنے اپنے حصے کا کام مکمل کرنا ود ان ٹائم شروع کر دیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دفتر میں
آتے کے ساتھ ہی جب اخبار کھولی تو ایک چھوٹی سی خبر پر اچانک نظر پڑی۔ خبر یوں تھی کہ آئی جی پنجاب، آئی جی پولیس، جو پولیس کا سب سے بڑا افسر ہے، اس وقت ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا مقصد جو پولیس والے چلان بھیجتے ہیں عدالتوں میں، اس سلسلے میں طریقہ کار پر بریفنگ دی ان کو کہ کیسے کرتے ہیں۔ گفتگو جو ہے وہ یقیناً یہ ہے اور ہوگی بھی، یہ مستقل مسئلہ ہے کہ 15 دن کے اندر تو بڑی دور کی بات ہے، کئی مہینے چلان جو ہے وہ پولیس والے اپنے پاس لیے پھرتے ہیں، اور عدالت میں وقت پر تو دور کی بات ہے دیتے ہی نہیں، کئی مہینے اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور ایک اسٹیشن سے ٹرانسفر ہو جانے کے بعد بھی فائل کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ جانے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس محکمے سے متعلقہ رہا ہوں اور کئی سال عدالت میں کام کیا ہے، عدالت لگائی ہے، اور پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے، اور میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے بڑے زور شور سے یہ آواز آتی ہے کہ جی سسٹم کام نہیں کر رہا۔ سسٹم کی تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ اچھا، سسٹم کی تبدیلی کئی دفعہ لانے کی کوشش کی گئی۔ میں اب بھی ضلع کچہری لاہور میں گیا ہوں تو میرے ساتھ جو میرا سٹاف ہوتا تھا یا ہے، میں ان سے اکثر کہتا یار میں 1966 میں بھرتی ہوا تھا، 1967 میں نے باقاعدہ عدالت میں بیٹھنا شروع کیا تھا، تو مجھے تو کچھ تبدیل ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح برآمدوں میں رش ہے، اسی طرح لوگ مارے کچہری میں پھرتے ہیں۔ جو اس وقت تھا، اگر میں سچی بات کروں تو اب حالات ان دنوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس وقت تو شاید پھر بھی کوئی نظم و نسق کوئی چلتا تھا، اب شاید آبادی بہت بڑھ گئی ہے، وکلاء کی تعداد، منشیوں کی تعداد، منشی مینس کلرکس، اور دوسرے کرندے، ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور لیٹیگنٹ پبلک جو ہے اس میں بھی بہت اضافہ ہے۔ لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے اور ان کو عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ لیٹیگیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ میں اور آپ اور سارے لوگ جو ہیں، کثیر تعداد ان میں سے اپنے جو قانونی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کرتے۔ مثلاً میں
نے ایک معاہدہ کیا ہے وہ میں پورا نہیں کرتا، وعدہ کیا ہے نہیں پورا اترتا اس پر، ایک عہد نام لکھا جاتا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، وقت گزر گیا ہے اور میں اس کو پورا نہیں کر رہا، تو اس قسم کے واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ عورتیں اور مرد اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ زندگی مشکل کام ہے، صحیح طرح بسر کرنی چاہیے، اور اپنی اپنی ذمہ داریاں، نوجوان طبقہ تیزی میں ہے، بے راہ روی میں جلدی جلدی عشق بھی فرماتے ہیں اور شادی بیاہ کی طرف بھی بھاگم بھاگ دوڑ لگاتے ہیں، اور اسی تیزی سے پھر جھگڑے اور لڑائیاں، امیدیں بڑی بڑی لگا لیتے ہیں۔ حقیقی زندگی تو اتنی پرکیف پرکشش نہیں ہے، اس کے ساتھ تو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ شادی کر لیں گے، شادی تو ہو گئی، لیکن آگے جو ہے میاں بیوی کا رشتہ، ذمہ داریاں فیملی کی، بچے ہو گئے تو پھر بچے کی ذمہ داریاں، کھانا مہنگائی کے دور میں، روٹی کپڑا اور مکان، یہ ساری ضروریات زندگی پوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر خواتین جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی بہت بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ یوں سمجھیں کہ مقدمے بازی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور عدالتیں اس حساب سے نہیں بڑھی، تعداد نہیں بڑھی، نہ گورنمنٹ اتنا کچھ کر سکی ہے، کوئی گورنمنٹ بھی فار دیٹ میٹر، جوڈیشری کے اتنی عدالتیں کہاں سے لائیں، اتنے ججز، میجسٹریٹس، باقی سٹاف وہ کہاں سے لائیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اظہر من الشمس ہے۔ تو اس پر جو پھر پولیس کی ذمہ داریاں ملٹی فیریس ہو گئی ہیں، بے تحاشا، جو انویسٹیگیشن ہے، تفتیش کرنا، اس کے بعد پھر وہ چالان بنانا، فارمیلٹیز پوری کرنی، کلیکشن آف ایویڈنس، یہ سارا کچھ کر کے تو ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے ان کو عدالت تک پہنچانا، یہ بھی خاصا دقت طلب مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کام پورے نہیں ہوتے، اس وقت نہیں ہوتے تھے، ہمارے وقت میں 30-40 سال پہلے، تو اب تو رش ہے ہر چیز کا، اب تو لوگوں کو اور بہت کام ہے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ۔ جو سیانے بعض دفعہ ہوتے ہیں پولیس آفیسرز، وہ ان کو بڑے طریقے آ جاتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے، کہ کوئی سکم پیدا کر دیا، کوئی قانونی بات جو ہے اس میں کوئی خرابی ہو گئی، تو ہمارا قانون یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، وہ ملزم کو جائے گا۔ غلطی پولیس والا کر رہا ہے تو فائدہ اس کو پہنچے گا، اور وہ بعض دفعہ ارادتاً پہنچا رہا ہوتا ہے،
لیٹ کر دینا، شہادت نکمی رکھنی، ڈیفیکٹو، پھر اس قسم کے اور آپ سارے سمجھتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا، یعنی بندے جو مستغیث ہے، مدعی ہے، وہ اس کو جتنا وہ پیچھا کرے گا اتنا اس کا کیس مضبوط ہوگا۔ اگر وہ خود دلچسپی نہیں لے گا تو پولیس یا پروسیکیوشن جسے کہتے ہیں، استغاثہ، جو سرکاری ایک ادارہ ہے اور ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ پروسیکیوٹ کرے ملزم کو، اس میں تو اس کی دلچسپی نہیں۔ اس کی دلچسپی تو اس کے ساتھ دوستی میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کیس جب ہوتا ہے شروع میں تو پولیس والے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، پڑھ لو دے دی، پکڑ لیں، یہ کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بھی زیادہ ہوئی، کام بھی زیادہ ہوئی، وہ اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ عدالت میں کیس کو پرسو کرنا، پیچھا کرنا اور قانونی چیزیں پوری کرنی، یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں کرتے لوگ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ